ہر پروٹیسٹ ہارنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ پروٹیسٹ تاریخ بدلنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے نے آج یہ بات ثابت کر دیا کہ اگر کچھ ننھے چراغ یکجٹ ہو جائیں تو سورج کو بھی ہرایا جا سکتا ہے، سورج کے غرور کو بھی مٹی میں ملایا جا سکتا ہے۔ ان ننھے چراغوں کو آج کے دن بلا شبہ یہ حق حاصل ہے کہ یہ اپنی جیت کا جشن منائیں، اپنی جیت کے پرچم لہرائیں۔ لیکن آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اس جیت ہار سے پرے کچھ اہم ایشوز کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ آج ہم منزل کی نہیں بلکہ راستے کی بات کریں گے۔ اگر راستہ آسان بنا دیا جائے تو منزل تک پہنچنا مشکل نہیں رہ جاتا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے اس پورے پروٹیسٹ نے کچھ اہم سنگین سوالوں کو جنم دیا ہے، اور یہ سوال ایسے ہیں جنہیں ہم خوشی کے جشن میں فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پورے پروٹیسٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کنسٹیٹیوشن نے یہ حق دیا ہے، یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں، ہم اپنی بات کو سامنے رکھیں۔ لیکن حکومت کے برتاؤ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دھرنا دینے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کوئی عادی مجرم ہے، کوئی کرمنلز ہیں، ان کے ساتھ کرمنلز جیسے برتاؤ کیے گئے۔ تو کیا آج کے ہندوستان میں دھرنا دینا کوئی جرم ہے؟ دھرنا دینے والوں کے ساتھ قیدیوں کے جیسے، ان دھرنا دینے والوں کے ساتھ مجرموں کے جیسا سلوک نئے ہندوستان کو جنم دینے تو نہیں جا رہا ہے؟ اروبندو گھوش نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ دھرنا دینے کی جگہ اور جیل خانہ یہ ہمارے لیے آشرم کے جیسے ہے، ایک ہولی پلیس ہے، ایک ڈیوائن پلیس ہے۔ لیکن آج کے ہندوستان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ دھرنے کی جگہ یہ کوئی مجرموں کے لیے قید خانہ ہے، پریزن وداؤٹ والز ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس سوال پہ ہمیں غور کرنا ہو۔ ہمارے سمویدھان نے ہمیں یہ حق دیا ہے، بالکل یہ حق دیا ہے کہ ہم پیسفل دھرنے کریں، اپنی بات کو سامنے رکھیں۔ لیکن اس رائٹ سے بڑا بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دھرنا دینے والوں کی ڈگنیٹی کے لیے بھی کوئی رائٹ ہے کیا؟ قانون کے رکھوالوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کہ وہ ان دھرنا دینے والوں کی ڈگنیٹی پر بھی بات کریں، اس کو بھی ہمارے سمویدھان میں جگہ دے؟ کیونکہ پورے کاکروچ جنتا پارٹی کے اس پروٹیسٹ میں سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ ہوئی ہے وہ ان دھرنا دینے والوں کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوئی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں سب سے زیادہ دنوں کے لیے جیل میں رہنے والا آدمی کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے مہاتما گاندھی جی تھے۔ 1931 میں وہ جیل خانے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ گاندھی جی 1931 میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کے قید خانے انسانیت سے خالی ہیں۔ انگریزوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی قیدی ہیں اور تم انگریز ہمارے جیلرز ہو، خدا را اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ آج یوں لگتا ہے کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف، کہ 2026 میں ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم پروٹیسٹرز اسٹوڈنٹس ہیں اور حکومت ہماری نگہبان ہے، خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ لیکن اگر حکومت نے اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے بنگال کے ایک سپوت سریندر ناتھ بنرجی، جو بنگال میں سودیشی موومنٹ کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ مانے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، عوام میں، پبلک میں نا امیدی کی لہر دوڑے گی، اور بعض دفعہ یہ نا امیدی کی لہر وائلنس کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ایسے وقت میں مجھے روزا لکسمبرگ بھی یاد آ رہی ہیں، جو جرمن کے جیل سے یہ بات لکھتی ہیں کہ وائلنس آف دی oppressed is no way comparable to the violence of the oppressor۔ ستانے والے لوگوں کی ہنسا ستائے جانے والوں کی ہنسا سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ بات یہاں کلیئر کر دیں کہ ہم کسی بھی صورت میں وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پیس کے علمبردار رہے ہیں، پیس کے پیغمبر رہے ہیں، ہم شانتی کے پرچارک رہے ہیں، ہم کسی بھی صورت
वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। वायलेंस जैसा लफ्ज़ हमारे प्रोटेस्ट की डिक्शनरी से खारिज है, कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर इन प्रोटेस्टर्स की डिग्निटी का ख्याल आइंदा नहीं रखा गया तो नतीजा इससे ज़्यादा बुरा निकल सकता है। उसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हुकूमत भी होगी। अगर हिंदुस्तान में इन धरना देने वालों की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा गया, आज का नौजवान अरविंदो घोष के अल्फाज में ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि इंडिया इज़ फ्री बट शी हैज़ नॉट अचीव्ड यूनिटी बट ओनली फीजड एंड फ्रैक्चर्ड फ्रीडम। अच्छा, ये तो रही बात हुकूमत से। अब हम हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल से भी एक अपील करना चाहेंगे। इस तरह कैद खाने की समाजियात, प्रिजन सोशियोलॉजी पर ग्रिशम, साइक्स और डोनाल्ड क्लेमर जैसे बड़े लोगों ने बहुत कुछ लिखा कि आज के हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि वो भी प्रोटेस्ट सोशियोलॉजी पर कलम उठाएं, लोगों को जागरूक करें। ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स की ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ है उनका कि वो इस अहम मौजू पे कलम उठाएं। दूसरी बात कि सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। हमें आज़ादी से कुछ ही साल पहले भोपाल हंगर स्ट्राइक याद आ रहा है, जिस स्ट्राइक को देखकर 99 अंग्रेज़ औरतों ने विंस्टन चर्चिल से हमदर्दी की अपील की थी कि आज के हिंदुस्तान के लीडर्स के दिल नहीं पिघलते हैं इस तरह के हंगर स्ट्राइक से, इस तरह के भूख हड़ताल से। हम तो अपने घरों में बेहतरीन खाने खा रहे हों, हर एक आदमी मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। हम भोपाल हंगर स्ट्राइक से कुछ नहीं सीखते, जहां अंग्रेज़ औरतों के दिल पिघल गए, लेकिन हमारे दिल हैं कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं, जो पिघलने का नाम नहीं ले रहे। आज के हिस्टोरियंस की भी ये ज़रूरत है, इन प्रोटेस्ट में होने वाले हंगर स्ट्राइक्स को वो किस कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। आज मौरिखीन को भी ज़रूरत है कि वो भूख हड़ताल की सोशियोलॉजी पे बात करें, उस पर कलम उठाएं और हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक करें। खुदा हाफिज़।